وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اگر کوئی انسان اپنے لیے جیتا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں. اچھا کھاتا ہے, اچھا پیتا ہے, پہنتا ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, اعلیٰ کوالٹی کا. ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, سماج کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ میں روز گوشت کھاتا ہوں. آپ کھائیے, بہت سے کمال کر دیا, کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ آپ کی ذات سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. انسان کو سماجک ہونا چاہیے. سوشل ورک جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے, آج مسلمانوں نے حقیقت میں اسے چھوڑ دیا ہے, دوسرے قوموں کے ہاتھ میں تھما دیا. احادیث قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں کہ انسان جو دوسروں کے کام آئے وہ انسان ہے. وہ اگر کوئی آدمی اپنے لیے جیتا ہے, اپنے بچوں کے تئیں اس کی ساری محنت کاوش سب خرچ بچوں کے تئیں ہے, تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. سماج میں 3 طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. ایک آدمی وہ ہے جو بہت ہی بخیل ہے, اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے, اور وہ پیسہ کہیں جمع کرتا ہے, خرچ نہیں کرتا ہے. چاہے پراپرٹی خریدتا ہے, بینک بیلنس کرتا ہے, حالانکہ اس کے وارث بچے ہی اس کے ہوں گے, لیکن ان کی زندگی میں بچے ترس جاتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز کھا لے, پیسے ہوتے ہوئے بھی. دوسرا آدمی وہ ہے جو خود تو بہت اچھا پہنتا کھاتا ہے, اپنے بچوں کی لائف سٹائل بہت ہائی فائی رکھتا ہے, اپنے بچوں کی کوئی بھی مانگ ہو زبان سے وہ بات نکلتی نہیں ہے کہ پوری کر دیتا ہے. یہ اس میں بھی خیر نہیں ہے, یا کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی خیر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا سلف صالحین کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اپنے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں اکنامیکل ہوتے تھے, کفایت شعار ہوتے تھے, کم خرچ کرتے تھے. لیکن جب بات آتی تھی سماج پہ خرچ کرنے کی تو دل کا دہانہ کھول دیتے تھے, بھرپور خرچ کرتے تھے. بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, اپاہج جو ہوتے تھے, ہینڈی کیپ جو ہوتے تھے, سماج کے پچھڑے لوگوں پر دل کھول کے خرچ کرتے تھے. تیسرا آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور دوسروں پہ بھی خرچ کرتا ہے. یہ لوگ اللہ رب العزت کو خوب پسند ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, کہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر اسے نوازا ہے دولت سے, نعمت سے, تو وہ اس کے اوپر ظاہر ہو. ایسا نہیں ہو کہ پھٹا حال بالکل رہے پیسے ہوتے ہوئے, یہ کنجوسی یا بخیلی کہلاتی ہے. لیکن اگر دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو کم تر رکھتا ہے, کم کھاتا پیتا ہے, اچھی گاڑی نہیں رکھتا ہے, اچھے گھر نہیں رکھتا, بلکہ ان پیسوں کو سماج کی بہبود اور فلاح پہ خرچ کرتا ہے, تو یہ آدمی اس آدمی سے بھی اچھا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے خوب اور دوسروں بھی خرچ کرتا ہے, لیکن وہ آخری آدمی کہ سماج کی بھلائی کے ناطے اپنے لیے کفایت شعاری سے کام لیتا ہے. آج میں سماجی خدمت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نوجوان ہیں اور کہیں نہ کہیں فرصت میں رہتے ہیں, تو ہمارا نشانہ, ہم ظاہر بات ہے عبادت کی یہ تعریف ہے کہ ہر وہ قول و عمل چاہے ظاہری ہو باطنی ہو جسے اللہ پسند کرے اس کا نام عبادت ہے. آپ قیام اللیل کرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور یقیناً اچھا کام ہے. لیکن سماجی خدمت, کوئی آدمی پریشان حال ہے کسی بھی لحاظ سے, اس کو سہارا نہ دینا یہ ناعقلت اندیشی ہے, اور یہ دین پسند آدمی کا کام نہیں ہے. چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی بلکہ فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک آدمی نفلی عبادت کرتا ہے, اس نفلی عبادت سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آ جائے, لوگوں کی ضروریات پوری کر دے. قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے, نفل نمازیں پڑھنا اچھی بات ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ضرورت پڑنے پر اس سے افضل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں. ایک آدمی پریشان حال ہے, گھر پہ کوئی نہیں ہے, ہاتھ بیچارے کا فریکچر ہو گیا, اللہ نہ کرے,
آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ وہ کام چھوڑ کر کے اس آدمی کو اگر پیسے سے سہارا دے سکتے ہیں بہت اچھی بات، نہیں پیسے سے سہارا دے سکتے ہیں کم سے کم اس کو علاج کے لیے اسپتال پہنچا دیں، کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا کوئی کفیل نہیں۔ لیکن سماج دوسرے ڈگر پہ چل چکا ہے، اپنی اسے فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہے، اچھی بات ہے، کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن دوسروں کے لیے وہ نفع بخش ہو۔ آپ یونیورسٹی میں ہیں، ایک آدمی بیچارہ کوئی لڑکا آتا ہے، پریشان ہے، ایڈمیشن کرانا چاہتا ہے، طریقہ نہیں معلوم ہے، راستہ نہیں معلوم ہے، آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، صرف رہنمائی، آپ کو نیکی مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کسی نے کسی بات کی کسی شخص کو رہنمائی کر دی تو اسے اس کے برابر اجر ملے گا، اور اس کی کمی ثواب میں سے، اس کی نیکی میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آدمی کو نفع بخش ہونا چاہیے، اور یہ کتنی بڑی خوبی بات ہے اسلام کی، کتنی بڑی اچھائی کی بات ہے۔ آپ ایک آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ کا کچھ اس میں نہیں جاتا ہے، آپ نے کہہ دیا زبان سے، عمل سے کر دیا، اور وہ اس کا عامل ہو گیا، اس پر عمل پیرا ہو گیا، آپ نہیں کرتے ہیں پھر بھی اس کے عمل کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں۔ ایک آدمی جا رہا ہے، بوجھ لادے ہوئے گر پڑتا ہے، سائیکل سے، موٹر سائیکل سے، کسی بھی لحاظ سے، اکیلے نہیں سنبھال پاتا ہے موٹر سائیکل کو، پھر سے وہ لاد دے، ہمارا فرض بنتا ہے لپک کر کے کہ دوسرا کوئی سبقت نہ لے جائے اور اس کی مدد کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، چھوٹی سی مثال دے دیجیے آپ، سائیکل میں ہوا بھر رہا ہے، اکیلے نہیں بھر پاتا ہے، ایک آدمی کی سہارے کی ضرورت ہے، چھوٹا کام ہے، آپ نے 1 منٹ کے لیے پکڑ لیا اور مار دیا، ہوا بھر کے چلا گیا، اس سے آپ کو سرور ملنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سماجی کام، یہ ان کے کام، اس کو مزہ کیا ملتا ہے؟ مزہ یقیناً ملتا ہے، جب آپ بھی اس کے خوگر اور عادی ہو جائیں گے تو یقیناً اس میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، بلکہ اپنی ضرورت کی چیز چھوڑ دیں گے، اس کی ضرورت پوری کر دیں گے آپ۔ اتنا لطف اور اتنا مزہ ہے، اتنی اس میں لذت ہے، لیکن وہی آدمی لذت پائے گا جو اس کا خوگر ہو، عادی ہو اور اس کام میں لگا ہوا ہو۔ آپ سوچیں گے ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور عام دن میں نہیں، وہ دسمبر جنوری کی رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، کون سی لذت ہے؟ لذت ہے تبھی وہ اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارا شوق کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، کہا کہ یہ بھی سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو ہے کہ کوئی بندہ مغموم ہے، پریشان حال ہے، غمزدہ ہے، کسی بھی ناحیے سے، کسی وجہ سے آپ اس کے دل میں خوشی ڈال دیں۔ اس کی وضاحت آ رہی ہے، یا او تکشف عنہ کربہ، یا اس کی کوئی مشکل آپ دور کر دیں، کوئی کسی ٹینشن میں ہے، پریشان حال ہے، آپ جا کر کے اس سے مسکرا کے مل لیں، چلیں ٹھیک ہے آپ اس کی بہت کچھ مدد نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو ڈھارس دے سکتے ہیں، پرسہ تو دے سکتے ہیں، دلاسا دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی ناحق کسی سے پٹ گیا، مار کھا گیا، اب ظاہر سی بات ہے ٹینشن تو ہوگا ہی، عزت نفس ہر آدمی کا ہے تو وہ پریشان ہوگا، لیکن آپ نے جا کر کے اس سے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو دنیا ہے، یہاں کسی کو سکون نہیں ہے، کوئی غم سے یہاں آزاد نہیں ہے، کوئی پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے دنیا میں رہتے ہوئے دعوت کی خاطر لوگوں کو اللہ کی جانب بنانے کی خاطر مار کھائی ہے، یہ تو معمولی بات ہے۔ کتنے انبیاء قتل کر دیے گئے اس ناطے کہ انہوں نے دعوت اللہ کا کام کیا، تو مار کھا جانا ناحق یہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کی حق میں اس کی نیکیاں کر دے گا۔ تو آدمی پریشان نہ ہو، مار کھا گیا، قتل ہو گیا، ٹینشن نہیں لینا ہے، یہ مصیبت ہے، اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ او تقضی عنہ دینا، یا کسی کا آپ نے قرض چکا دیا، اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے، میں نے کہا کہ اپنے لیے ہم نہ جئیں، اس کی پریشانی
دور کرنے کی کوشش کریں، اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ادھار دینے کی بات، دیکھیے اسلام میں کتنی خوبیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہے تو یقیناً اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے قرضہ دیا، پیسہ بھی واپس ہو گیا، آپ کو نیکی بھی مل گئی اور صدقے کے برابر، گویا کہ آپ نے جتنا پیسہ اس کو قرض دیا تھا اس پیسے کے برابر آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا۔ او تطرد عنہ جوعا، یا کوئی بھوک سے بیتاب ہے، پریشان حال ہے، آپ کے یہاں آیا، اس نے سوال کر دیا کھانے کا۔ عورتیں اس معاملے میں بڑی کچی ہوتی ہیں، مرد اگر دینا چاہے عورتیں فوراً بول پڑیں گی بچے کیا کھائیں گے؟ ارے بچے تو روز کھاتے ہی ہیں، آپ روز کھلاتے ہیں، ایک دن کا معاملہ ہے، 2 لقمہ سے بھی انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اور حدیث میں یہی بھی کہا گیا ہے حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ انسان کے لیے چند لقمے بھی کافی ہیں کھانے کے لیے جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے۔ تو انسان کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن کھانا ان اسباب میں سے ہے جو عبادت کے لیے اس کو قوی اور مضبوط بناتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں یہ تربیت کریں کہ کوئی آ جائے، دوست، رشتہ دار، فقیر بے وقت آ جائے، کھانے کا ٹائم اگر آ گیا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں، جو بچے اسی میں سے سب 2 لقمہ کھا لیں۔ آپ 2 لقمہ کب کھائیں گے یا ایک ٹائم نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں آگ جلتی تھی، اس ناطے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا نہیں تھا، دوسروں پر خرچ کر جایا کرتے۔ وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرًا۔ آپ دیکھ لیں کتنی اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکل جاؤں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں مہینہ بھر اعتکاف کروں۔ ہم لوگ کتنے دن اعتکاف کرتے ہیں؟ رمضان 10 دن، لیکن دیکھ لیجئے آپ ضرورت کے لیے نکل جائے، ضروری نہیں کہ پیسہ ہی آپ نے اس پہ خرچ کیا، اس کی کوئی بھی ضرورت ہوئی، آپ جا رہا ہے کسی کام سے اور ایک آدمی کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ نے ساتھ اس کا دے دیا، پیسے سے مدد کر دی، گاڑی دے دی، کوئی اور چیز آپ کے پاس تھی جس سے اس کی مدد ہو سکتی تھی، آپ نے مدد کر دی۔ اللہ کے نبی اس میں فرماتے ہیں کہ حب الیہ من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اعتکاف کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ یہاں تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم لگا دیا، تھوڑا سا خرچ کر دیا، تھوڑی سی مدد کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ مہینہ بھر عبادت کرنے سے، وہ بھی آپ مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں عبادت کرنے سے، اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے کو قابو میں کر دیا، غصہ پی گیا، تو اللہ رب العزت اس کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ آج کل انسان بڑا ٹینشن میں، بڑا غصے میں رہتا ہے۔ کوئی آدمی اسے کہے بھائی تم نے کیوں ایسا کر دیا، بی پی میرا ہائی ہے، اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو آپ کبھی پولیس آفیسر پہ بھی اپنا بی پی ہائی کر لیں، جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو، لیکن انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے۔ آپ سے کوئی آدمی طاقتور ہے، پیسے میں، صحت میں، اثر و رسوخ کے لحاظ سے آپ پر وہ غصہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کمزور ہے آپ کو غصہ نہیں کرے گا، طاقتور ہے آپ کو غصہ کرے گا، لیکن اگر سامنے والا طاقتور ہو جائے گا تو وہ آدمی ہر غلطی آپ کی معاف کر دے گا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آگے حدیث میں ہے وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيهِ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے، ایک آدمی غصہ کنٹرول کرتا ہے، حدیث میں آئے کہ اس کے اللہ رب العزت عیب کو چھپائے گا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اور اسے طاقت ہے کہ اپنے غصے کو آپ پر اتار دے، غصے کو آپ پر ایگزیکیوٹ کر دے، تنفیذ کر دے،
آپ کو مار دے، گالی دے دے، لیکن وہ غصے کو پی جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ سب کو غصہ آتا ہے، بچوں پہ غصہ آ جاتا ہے، اپنے گھر پہ بیوی پہ غصہ آ جاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں تو اپنے علاقے میں تو بیویاں اتنی مظلوم ہوتی ہیں، شوہر جب چاہتا ہے پیٹ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ منع کیا گیا ہے، نہیں نباہ ہوتی ہے، اپنا راستہ اس کا راستہ الگ کر لو، لیکن مارنے کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی مارنے کا اختیار ہے بہت ہلکی مار، تنبیہ کے لیے، مارنے کے لیے نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب لوگوں کو لات مکہ ڈنڈس مار دیا یہی جانور، اور پھر اس بےحرا کو کیسے حیا ختم ہو جاتی ہے، رات میں ساتھ میں سوتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہے نہیں آتی۔ وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ يَتَحَيَّأَ لَهُ، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے اس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اثبتہ اللہ قدمہ، اللہ اس کے پیر کو ثبات دے دے گا، جمع دے گا، یوم تزول الاقدام، قیامت کے دن جب لوگوں کے پیر ہل رہے ہیں ان کے ثبات نہیں ہوگا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوگا، بدعمالیاں اتنی ہوں گی، اللہ رب العزت اس دن اس کے قدم کو جمع دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سماجک بنیں۔ آپ سمجھو گے کہ حضرت عمر وغیرہ راتوں کو بھی گشت کرتے کہ کون پریشان حال ہے، اس کی پریشانی دور کر دی جائے۔ یہ حکومت، یہ سر کا تاج نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں بھرا یہ کام ہے جسے ہمیں کرنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے وہ ہدا نہیں مانگنا، کوئی پوچھ نہیں مانگنا، اگر تم نے مانگ لی تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر پھر مانگے ملے تو اللہ رب العزت تمہاری اس پر مدد کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار جبریل علیہ السلام آئے تو ظاہر سی بات ہے کبھی دیکھا نہیں تھا، ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا کہ میری جان نہ چلی جائے۔ تو جو نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نبوت سے پہلے، اس کا ذکر کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ڈھارس دی، آپ کو تسلی دلائی، آپ کے دل کو مضبوط کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا ضروری نہیں کہ نیکیاں آپ کی دنیا میں کام آ جائیں، آپ پہ آپ بہت نیک ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آرام ہی سے رہیں اور آپ پیسے والے ہو جائیں، ہر طرح کا سکون مل جائے، ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن نیکیاں کام بھی آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ کاٹنے والے کاٹتے ہیں، وہ دور بھاگتے ہیں، وہ آپ کے کام نہیں آتے ہیں، آپ رشتہ نبھاتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، گرچہ وہ آپ سے دور رہتے ہیں، گرچہ آپ سے رشتہ ختم کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی یہ خوبی ہے کہ رشتہ کو آپ جوڑتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، بات چیت میں، گفتگو میں آپ سچے ہیں۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، چاہے مالی بوجھ ہو یا کوئی آدمی کمزور ہے بوجھ اٹھایا جا رہا ہو۔ ایک آدمی آتا ہے اسٹیشن پہ، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بال بچوں سے لدا پنا ہے، کلی کو پیسہ نہیں دے سکتا ہے، بوجھ کھینچ رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ دوسرا ہم مل جاتے ہیں، چلو بھائی اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، ہم اس کو اہمیت نہ دیں، لیکن یقیناً یہ اسلام کے یہ خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وتحمل الکل، لوگوں کا آپ بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کو آپ کما کے کھلاتے پلاتے ہیں، کما کے ان کو دے دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے اگر کوئی مہمان آ جائے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ ایمان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی آ جائے تو ہم اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اچھا سے اچھا اسے کھلانے کی کوشش کریں، اچھی جگہ سلانے کی کوشش کریں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا وہ تقریب ضعیف، آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اور جو حقدار ہیں ان کا حق دلانے میں آپ مدد کرتے ہیں۔ وہ تؤدی الامانہ، امانت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ امانت ہمارے یہاں سے رخصت ہو چکی ہے، آپ کسی کو ادھار دے دیں وہ تو کھا ہی جاتا ہے، امانت کے طور پہ رکھ دیں اس میں بھی آپ معمول نہیں کہ فلاں آدمی آپ کی امانت وہ بہو لوٹا دے گا۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ
مدینے کے لیے نکلے تو جو امانتیں آپ کے پاس تھیں، امین صادق آپ کا لقب پڑ گیا تھا، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو جو امانتیں تھیں حضرت علی کو سلا دیا اپنے بستر پر اور امانت ان کے حوالے کر دی اور چلے گئے، بتاؤ تو امانت، اور آپ امانت کو ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، یہ ساری خوبیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو رسوا ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یقین یہ خوبیاں ہونی چاہیے اور ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ پہلے لوگ سنتے آتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی ہوتا تھا تو ہندو اس کے یہاں امانت دے کر کے معمول رہتا تھا کہ کوئی غضب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، امانت میں خیرات نہیں ہوگی، لیکن آج آپ ادھار دیتے ہیں، امانت دیتے ہیں، دیکھیں اس کا کیا حال ہم کرتے ہیں مسلمان ہونے کے حیثیت سے۔ ہمارا کردار، ہمارا کرتوت، ہمارا عمل وہ نہیں رہا جو صحابہ کرام کا تھا، سلف صالحین کا تھا، جن کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے تھے۔ پھر بھی الحمدللہ آج بھی ایک کے دکھ کے واقعات ملیں گے کہ آدمی کو اللہ نے توفیق دی، رب سے اس نے امید رکھی، اللہ رب العزت نے اس کو دائرے اسلام میں داخل کر دیا۔ لیکن اگر ہمارا کردار ایسا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر کے ضرور اسلام کی طرف وہ کھینچتا، آدمی اچھائی کو دیکھ کر کے اس کی طرف کھینچتا ہے، لیکن ہمارے اندر شر بہت ہے، خیر کم رہ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک حدیث میں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیمین کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی تعلیم کا خیال رکھنے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، ہم وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب، کاش ہم کو کوئی یتیم مل جائے، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارا پڑوسی ہو، گاؤں کا ہو، یا جس کو ہم جانتے ہوں، اس کی اگر ہم کفالت کر لیں، پڑھا لکھا دیں، تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیں، اس کا خرچ کا ذمہ اٹھا لیں، تو یقین یہ بہت بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قریب ہو جائیں۔ تو سماجی کام کے لیے راستے بہت کھلے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ سارا کام آپ کر دیں، ایسا نہیں، بس اپنے حصے کا کام آپ کر لیجیے۔ آپ سوچیں گے کہ 1 روپیہ میں اگر کسی مسکین کو دے دیا، یا مسجد بنانے کے لیے دے دیا، گھر میں دے دیا بنانے کے لیے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو کبھی بھی حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کو کبھی حقیر نہیں جاننا، اپنے بس کا جو کام ہے، اپنے حصے کا کام ہے، وہ ہم ضرور کر جائیں۔ اور ایک حدیث میں اور ہے السائی علی الارملہ، بیوہ کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی ضروریات کو پوری کرنے والا، اور والمسکین، اور مسکین جو غریب ہے، فقیر ہے، نادار ہے، پیسے سے محتاج ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اس کا مقام یہ ہے کہ جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ او قال کالقائم لا یفطر، یا وہ جو بیوہ کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسکین کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اس آدمی کی طرح سے ہے جو راتوں کو قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ او الصائم لا یفطر، یا اس روزے دار کی طرح سے ہے جو روزہ توڑتا نہیں ہے، اللہ اکبر، مسلسل روزہ رکھتا ہے۔ گویا کہ جو اجر اس کا ہے قیام اللیل کرنے والے کا، مسلسل روزے رکھنے والے کا، وہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی ملتا ہے جو یتیم کی، مسکین کی، بیوہ کی کفالت اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ درس ٹائم ختم ہو رہا ہے، چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتا ہوں۔ ایک مشہور حدیث ہے، اچھا ایک چیز اور ذہن میں رہے، اللہ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی۔ یہ ہمارے سماج میں عیب کی بات ہے، اور بڑا عیب ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی، وقت آیا آپ نے تانا دے دیا، اس کے دل کو آپ نے چھلنی کر دیا، یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اور وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اب اس کا اپنا صدقہ جو اس کو دیا تھا اس کو آپ نے برباد کر دیا، کوئی فائدہ نہیں رہا۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فلاں آدمی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی تو زبردستی اس کو اپنے کام میں لگا لیں گے، دیا صدقہ خیرات، اور کوئی مدد لینی ہے تو وہ بھی بیچارہ احسان تلے دبا ہوا ہے، آپ کی بات سن کر کے آپ کے کام آ جاتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی ہم کو تانا نہ دے دے، کہیں ہم کو برا بھلا نہ کہہ دے۔ تو یہ ذہن سے ہمارے نکل جانا چاہیے، آپ نہ دیں،
وہ بہتر ہے، لیکن قول معروف بہتر بات کہہ دینا، وہ مغفرت معاف کر دینا۔ کیسے معاف کر دینا؟ کبھی کوئی آدمی آیا مانگنے کے لیے، آپ سے چمٹ جاتا ہے اور مانگ کے ہی رہتا ہے، لے کے رہتا ہے، تو کہا اس کو معاف کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی۔ تو آپ میٹھے بول دیں، بھائی معاف کیجیے، نہیں دے سکتا، یہ میٹھا بول ہے، لیکن آپ اس کو ڈانٹ دیں کہ تمہارا جب جی چاہتا ہے تو ہمارے در پہ پہنچ جاتے ہو، جاؤ بھاگو یہاں سے، دھتکارنا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ آخری حدیث جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نفس عن مؤمنۃ قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، وہاں انسان آخرت میں پہنچ کے ہر آدمی پریشان رہے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مشہور حدیث ہے کہ انبیاء بھی پریشان ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، چھوٹی سی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے دنیا کی، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی تکلیف کو رفع کر دے گا، دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الآخرہ۔ اور جو آدمی کسی تنگ دست پہ رحم کر دیتا ہے، پریشان حال ہے مالی لحاظ سے، کسی اور لحاظ سے، آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی، اللہ رب العزت آپ پر آسانی کروا دے گا۔ اور آخری ٹکڑا اس کا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، نیکی مل ہی رہی ہے۔ آپ جو نیکی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، نیکی اور ثواب مل ہی رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مشکل میں جب کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت آپ کا مددگار ہوگا اور آپ کے کام آئے گا اللہ رب العزت۔ شرط یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں، خود غرض نہ بنیں، دنیا دار نہ بنیں، بلکہ ہماری ذات کا فائدہ دوسروں تک پہنچے۔ یہ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے۔ کسی کی مدد کرنی ہو، کوئی بھی مالی مدد نہیں کر سکتے آپ، جسمانی مدد کر دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی راستے پر یقیناً پریشان ہوتا ہے، کوئی کاش ہے کوئی مددگار مل جاتا، لیکن وہ تکلف ہے، کسی سے کہہ نہیں پاتا، اس لیے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہم اچھے کپڑے پہنے ہیں، کوئی مشکل آ گئی، ارے یار میرا کپڑا گندا ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے یہاں کپڑا گزار رہے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سماجی خدمت جو ہے، سماج کے پریشان لوگ ہیں، وہ لوگ جن کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، ان پر توجہ دیں، اور جو فضائل حدیث میں آئے ہیں ان فضائل کو ہم پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں دو نیکوں کا خور بنا، اللہ رب العزت تمہیں دوسروں کے لیے نفع بخش، نفع بنا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔